کہ بلال حبشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی رشتہ دار نہیں. حضرت بلال حبشی مکہ کے رہنے والے بھی نہیں، مدینہ کے رہنے والے بھی نہیں، عرب کے رہنے والے بھی نہیں. ان کی زبان بھی عربی نہیں، شکل صورت کے اعتبار سے بھی وہ حبش کے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے جو لوگ حج کرنے گئے ہیں ان نے دیکھا ہوگا، عمرہ اور حج کرنے والوں نے، کہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے بعض مرتبہ 7 فٹ کے کالے انسان آ جاتے ہیں. انہی کو حبشی کہتے ہیں. ان کی عجیب شکل ہوتی، آنکھیں چھوٹی، ہونٹ موٹے، ناک چھوٹی سی لیکن آگے سے کھلی ہوئی. اچھا، سر کے بال ان کے ہوتے ہیں بالکل اس طرح کے جیسے جنگل کی بھیڑوں کے اوپر اون ہوتی ہے. دانت بالکل سفید اور سیاہ رنگ جیسے ہمارے ہاں توے کا ہوتا ہے نا، توا سمجھتے ہیں نا، توے کی طرح کا کالا رنگ. اچھا، اس ملک میں جو آدمی جتنا کالا ہے اتنا خوبصورت سمجھا جاتا ہے. اللہ کی شان ہے. جسم ان کے بڑے بڑے جیسے دیودار، اور اللہ نے ایسی طاقت دی ہے کہ وہ طواف کرتے ہوئے اگر کسی کو ایسے دھکا مارتے ہیں نا تو ہم جیسے لوگ تو بال کی طرح کود کے دوسری جگہ جا کے گرتے. اگر اندھیرے میں کوئی حبشی کہیں آ جائے آپ دیکھ لو تو آپ کہو گے دیو آ گیا. وہاں کا سارا نظام ہی اللہ نے ایسا بنا، ایسے لوگ ہیں. اسی علاقے سے تعلق رکھتے تھے حضرت بلال، اور زندگی کا بڑا حصہ انہوں نے غلامی میں گزارا تھا. غلامی کا مطلب یوں سمجھو کہ جیسے آج کل گھوڑا بکتا ہے نا، گائے بیل بیچے اور خریدے جاتے ہیں، پھر اس گھوڑے کو ٹانگے میں ریڑے میں لگا کر اس پہ بوجھ ڈھویا جاتا ہے. اور اب سے پہلے جب یہ ٹریکٹر وغیرہ نہیں آیا تھا تو بیل کو ہل میں لگا کر زمین جوتی جاتی تھی، پھر اس بیل کو بیچ بھی دیتا تھا انسان. اور اس کی جگہ کہاں تھی گھوڑے اور بیل کی؟ کچن میں کہ بیڈ روم میں؟ کہاں رکھتے ہیں؟ باہر طویلے میں. بالکل اسی طرح اس زمانے میں ایک جماعت، ایک طبقہ تھا جن کو غلام کہتے تھے. ان کو بھی اسی طرح بیچا اور خریدا جاتا تھا اور ان سے بھی اسی طرح کام لیا جاتا تھا. ان کو بھی اپنے گھروں میں جگہ نہیں ملتی تھی، گھر کے باہر شیڈ بناتے تھے، انہی میں ان کو رکھا کرتے تھے. ان کی زندگی کوئی زندگی نہیں تھی، وہ بالکل آزاد نہیں تھے. مالک نے جو کہا کھڑا رکھنا ہے تو کھڑا ہی رہے گا، بٹھا دیا تو بیٹھا ہی رہے گا. اور ان کی اپنی کوئی ملکیت نہیں تھی. وہ اگر کوئی محنت مزدوری کر کے کماتے تھے نا، جو کمائی تھی وہ بھی اپنے مالک کے حوالے کرنی پڑتی تھی، خود نہیں خرچ کر سکتے تھے. شادی خود نہیں کر سکتے تھے. اچھا، اگر کر بھی لی شادی مالک کی مرضی سے تو جو ان کی اولاد چلتی تھی نا، وہ اولاد بھی اسی مالک کی نوکر و غلام رہتی تھی. جیسے ہمارے ہاں گائے کی نسل چلتی ہے تو اس کا مالک بھی وہی ہوتا ہے جو گائے کا. یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندانی یا علاقائی پس منظر ہے. ان کی ذات کے ساتھ بھی ایسے حالات رہے. اور مکہ میں حضرت بلال جس آدمی کے غلام تھے اس کا نام تھا عتبہ. کیا نام تھا؟ اور یہ مکہ کے سرداروں میں شمار ہوتا تھا. اچھا، وہاں کے سرداروں کی بھی 2 قسمیں تھیں. ایک وہ تھے جو خاندانی اعتبار سے، اپنی دولت کے اعتبار سے یا اپنی زبان کے اعتبار سے لوگوں پر ایک اثر رکھتے تھے. اور پھر ان میں سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو لوگ خانہ کعبہ کی کمیٹی کے ممبر ہوتے تھے. کیونکہ خانہ کعبہ تو بہت پہلے سے ہے تو اس کو مکہ کے مشرک بھی اللہ کا گھر سمجھتے تھے، اگرچہ وہاں شرک کرتے تھے لیکن تھا وہ ایک مقدس گھر ان کے لیے. تو اللہ کے اس گھر کی حفاظت، اس کی دیکھ ریکھ، اس کی صفائی ستھرائی، اس کی تعمیر و مرمت اور یہاں آنے والے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے جو کمیٹی بنی تھی، اس کمیٹی کے جو ممبر تھے ان ممبروں میں عتبہ بھی تھا. اور یہ وہاں بہت بڑی عزت سمجھی جاتی تھی کہ فلاں آدمی کعبہ شریف کی کمیٹی کا ممبر ہے. تو اس کو ڈبل حاصل تھی عزت. ایک تو اس دولت بہت تھی اس کے پاس، اور دوسرا یہ خانہ کعبہ کی کمیٹی کا ممبر بھی تھا. اس کے گھر میں حضرت بلال بحیثیت غلام کام کرتے تھے. کتنا فرق رہا ہوگا، زمین آسمان کا فرق. اب جب قرآن کی آواز لگی تو حضرت بلال قرآن سے جڑ گئے اور عتبہ قرآن سے کٹ گیا. وہ وہیں کا رہنے والا تھا عتبہ، مکہ کا. حضرت بلال وہاں کے رہنے والے نہیں تھے.
عتبہ بھی مر گیا، حضرت بلال بھی دنیا سے چلے گئے۔ آج بھی آپ نیٹ پہ سرچ کرو حضرت بلال کی قبر تو پوری تفصیل آ جائے گی، قبر کہاں ہے، ان کا روضہ پاک کیسا ہے، اس کی تفصیل آئے گی۔ اور آپ ان کی تاریخ لکھو، حضرت بلال حبشی، کوئی کتاب کھولو سیرت کی، اس میں ان کا نام، کوئی بیان ہو سیرت کا، اس میں حضرت بلال کا نام، اور آپ موبائل پہ کہیں بھی سرچ کر دو بلال حبشی، ٹوٹل اتنا ہی لکھو، یا حضرت بلال حبشی بھی نہ لکھو، تو پوری تفصیل آئے گی، پوری لائن آ جاتی ہے حضرت بلال حبشی کی۔ 1400 سال پہلے اس دنیا سے گئے۔ اور جو وہاں ذمہ دار تھا عتبہ، اس کا نام لکھو عتبہ، نہ آپ کو اس کی قبر کا نشان ملے گا، نہ اس کا خاندانی پس منظر ملے گا، نہ پتہ چلے گا یہ مرا کب، کیسے مرا، اس کی قبر بنی کہاں۔ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ فرق قرآن سے کٹا، نام ہی مٹ گیا، قبر کا نشان ہی مٹ گیا، اور ایک بندہ قرآن سے جڑا تو وہ بھی زندہ، اس کا نام بھی زندہ۔ اگرچہ ہمارے نزدیک دونوں اس دنیا سے چلے گئے، لیکن جو مر کے قبر میں پہنچ گیا اس کا نام ہمارے دلوں میں ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ مر کے بھی زندہ ہے۔